اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیرا 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 کثیرا۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ یوم ولادت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے خاص مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی مجلس جو ہے 6 تاریخ دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہر مہینے ہوتی ہے منعقد کی گئی ہے، اور آپ سبھی حضرات ہم تمامی لوگ حاضر خدمت ہیں اور اس مجلس کا جو فیض و برکات ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ نظر و نیاز سرکار مولا علی مشکل کشا کو پیش کی جا چکی، تمام اہل بیت مقدس کو اور تمام بزرگان دین کو پیش کیا گیا اور بالخصوص دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص روح مقدس تک ہم لوگ جو ہے اس نظر و نیاز کو پیش کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان تمام بزرگوں کے دربار میں ہم لوگوں کا نظر و نیاز مقبول بارگاہ میں ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے سارے لوگ مل کر کے مختلف سلاسل کے لوگ بیٹھ کر کے ان کے بارگاہ میں اگر کوئی چیز ہم پیش کرتے ہیں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں پہنچے، کیونکہ درود کے بارے میں ایسے بھی گارنٹی ہے کہ درود کو اگر ساری عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود کو مقبول ہونے کی 100% گارنٹی ہوتی، اور نظر و نیاز فاتحہ میں تو درود ہی ہوتا ہے۔ شیرنی اور خوشبو تو الگ چیز ہے، لیکن مین اصل چیز تو درود و سلام کا نذرانہ ہے، وہ ہم لوگ جو ہے پہنچا چکے ہیں اور وہ پہنچ ہی چکا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم لوگوں کی جو ہے یہ مسلسل 6ٹھی مجلس ہے یہاں نوادہ میں، یہ 6 ماہ کی 6ٹھی کامیاب ترین مجلس ہے، اور آپ نے دیکھا کہ نوادہ میں بھی لوگ جو ہے ہر اینگل سے ہر زاویے سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنی محبت جو ہے اور اپنی حوصلہ افزائی سے نواز رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دادا سرکار میں مہندی کا خاص کرم ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف لوگوں کے بشارتوں اور ان کے خواب سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے نکل کے آ رہی ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دادا سرکار میں مہندی کو ہم لوگ کی محنت و مشقت جو ہے اچھا لگ رہا ہے اور ان کو پسند آ رہا ہے۔ تو یہ بس پورا کا پورا جو کنٹریبیوشن ہے، پورا کا پورا جو کہیے کہ کریڈٹ جاتا ہے وہ انہی کا جاتا ہے، ہم لوگ تو صرف ایک جسارت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کل کے ڈیٹ میں جو ہمارے کچھ بھائی لوگ جو چاہتے تھے، سوچتے تھے، تھوڑا سا دوری بناتے تھے، لیکن اب دیکھیے دادا میم ہندی کا کرم یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اب جو ہے ہمارے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے آ رہے ہیں۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ بھی ہم کہہ دیں کہ ہمارے والد محترم جناب کمال حسین قادری صاحب بھی پچھلے دنوں تشریف لائے تھے کچھ دن پہلے، اور ان کو بھی کچھ بصارتیں ملی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 6 تاریخ کو یہاں جو کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو، انشاءاللہ وہاں ہم 16 کو کریں گے۔ یہ ان کے طرف سے بھی ایک طرح کا کہیے کہ ایک دادا کے جانب سے ہی ہے، لیکن ان کی موجودگی اور ان کی دعائیں، والد کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ، اسی کی کمی ہم کو تھوڑی سی لگ رہی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے دادا نے میری فریاد کو سنا، اور والد حضور کا بھی بلیسنگ اب ہمارے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر آ رہا ہے دھیرے دھیرے۔ انشاءاللہ وہ حالات اور سازگار ہو جائیں گے جب ہم لوگ جو ہے اور بہتر کر سکیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں کوئی اپنے فائدے کے لیے تو کر نہیں رہے ہیں، اور ہم لوگ کا کام مولا کا مشن کو آگے بڑھانا ہے، صوفیہ اکرام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور ان کے پیغامات کو دور تک لے جانا، ریسرچ کرنا، کام کرنا، تبلیغ کرنا، تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو سکے، لوگ جو ہے صوفیہ صلحہ کے قریب آ سکے، سچی چیز جو ہے دین محمدی کی سچی جو چیز ہے وہ سب تک پہنچ سکے۔ اس میں ایک اچھا مطلب کہ دور تک اس میں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 84,000 لوگوں کا سپورٹ سب ہم لوگوں کو مل رہا ہے، 84,000 سے زائد، تقریباً 1 لاکھ تقریباً مانیے کہ پورے دنیا میں 1 لاکھ لوگوں تک دادا میم ہندی کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عجیب لگتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ گمنام رہ کر کے ہی چلے گئے، ہم لوگ کو کچھ نہیں دیا اور ہم کیا کریں۔ ارے بھائی 28 سال 29 سال ہونے کے بعد جب 80-85 ہزار لوگ تلک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، لاکھوں تک، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اور صوفیہ کا جو پیغام ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے بلکہ اور دور تک جاتا ہے۔
اگر کوئی اس کو کہتا نا کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا آپ اس کو تراشیں گے اتنا اس میں کنی لگے گا، اتنا اس میں جو ہے شجر پھوٹے گا۔ آج ایک معراج افضلی بول رہا ہے، کل امیر افضلی بولے گا، پرسوں جو ہے اسد فرحان اور سمون قادری اور کوئی شہباز قادری اور جناب قادری، تمام قادری اور اشرفی چشتی، کوئی نہ کوئی تو کسی سے تو مولا کام لے لے گا نا۔ اب کس سے کام لے لے گا کون جانتا ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ تو ہم لوگ بھی سب ایک حصے ہیں مرکز افضلیہ کے بینر تلے جمع ہوئے ہیں۔ یہ سب سے خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ویسے ویسے لوگ سب آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا، وہ 2 ڈپارٹمنٹ کا چارج میں انسپیکٹر ہے وہ، ہاں، اور انہوں نے ہم کو کال 2-3-4 بار کیا اور کیسے کیسے میرا نمبر ڈھونڈا کہ بھائی میں آپ کو جو ہے یہ کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملی، اب اتفاق دیکھیے کہ وہ آ گئے، گاڑی ان کی کراس کر رہی تھی، چونکہ ادھر ہی چلتا ہے ان کا موبائل ورکنگ، تو گاڑی ان کی جا رہی تھی، ان کو لگا کہیں پر ہے تو ملاقات ہو گئی، بات ہوئی، ہم کو بھی حوصلہ ملا، اور ان کے بھی والد محترم جو ہے پیر طریقت گزرے ہیں۔ دیکھیے کہنے کا مطلب کہ ہیرا کو کون پہچانے گا، جوہرین پہچانے گا۔ ان کو میری بات اچھی لگی تب نہ ہے بھائی، تو ان کا وچار، ان کے حضرت کا وچار، ہمارے حضرت کا وچار کہیں نہ کہیں میچ کیا، تو لگا کہ نہیں یہ میرے طریقے کا آدمی ہے، یہ جو ہے دین محمدی کا آدمی ہے، یہ جو ہے مولائی جو مشن ہے اس کا آدمی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم لبیک تو کہا سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم ٹھیک ہے، ہم دوسرے سلسلہ کے، ہمارا پیر بھی الگ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اشرفی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں یا ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر صرف لبیک کہہ دیتے ہیں بہت بڑی بات کہ بھائی ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم ادھر والے نہیں ہیں، ہم ادھر والے ہیں، اتنے کم بڑی بات ہے کیا؟ اتنے کم بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے وہ کہانی آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب آگ کہیں لگا ہوا تھا تو چڑیاں بھی اس میں پانی ڈال رہی تھی، ایک بوند، تو کہا کہ بھائی ایک بوند پانی ڈالنے سے کیا آگ بجھے گا؟ تو کہا کہ ارے بجھے گا تو نہیں، لیکن کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہمارا نام لگانے والوں میں نہیں ہو، آگ لگانے والوں میں، آگ بجھانے والوں میں نہ ہو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ دیکھیں کلکتہ سے بھائی صاحب آئے، ان کو لگانے 6 تاریخ کو آنا، کہ کیا ہم کو دے سکتے ہیں اور ہم ان کو کیا دے سکتے، کچھ، لیکن ایک محبت ہے نا، تو ان کو لگا کہ چلو ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کم سے کم ہمیں لگے گا کہ ہاں ہم بھی جو ہے کم سے کم مشن میں ہے نا، مشن میں ہے۔ جس طرح سے آن لائن جو ورلڈ وائڈ لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں، کوئی پاکستان سے، کوئی سری لنکا سے، کوئی یہاں سے، تو آن لائن کا آن لائن بات ہے، لیکن جو لوکل لوگ ہیں جن سے ملاقات ہو سکتی ہے، ان سے ملنے میں کیا ہے؟ اب مل کر کے میرے ساتھ اگر بغل میں آپ بیٹھ گئے تو میرے لیے ایک طاقت ہو گیا، نہیں ہو گیا طاقت ہے، تو وہ وہی چیز اور کچھ نہیں۔ کہا نا کہ بھائی یہ جو ہے کہ آپ کا ایک مشن ہے، اور آپ کے پیروں نے جو تعلیم دی ہے، اپنے پیر کو فالو کیجیے، اور دین محمدی کا جو مشن ہے اس کے ساتھ ہو جائیے گا، تو آپ کے بھی پیر خوش ہوں گے۔ اور مولا امام حسین نے کیا کہا تھا کربلا میں، حال میں ناصر و ینصرنا، ہے کوئی جو ہمیں مدد کرنے کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ پانی لاؤ، ہم کو مدد کرو، ہم کو بچا لو، ایسا کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان کا مشن میں مطلب تھا کہ میرے مشن میں کون ساتھ دیتا ہے؟ حال میں ناصر و ینصرنا کیا ہے؟ کون ہے جو میرے اس کنسپٹ کو آگے بڑھا سکتے؟ میں نہیں جھکا ہوں یزید کے آگے، اور یہی تعلیم ہے اسلام کا، یہی ہمارے نانا کا تعلیم ہے۔ اس مشن کو جس پر ہم فالو کر رہے ہیں، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس میں کون آگے آئے گا میرے ساتھ؟ اصل مقصد یہ تھا حل من ناصر و ینصرنا کا۔ تو لوگ آ رہے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ہے نا بھائی؟ تو وہی چیز ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں نے جو شروع کیا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ چونکہ کام تو ہم لوگوں کا چل رہا تھا پچھلے 10 سال سے، لیکن دھیرے دھیرے ہم لوگ فروغ کر رہے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ اور فروغ ہوگا۔ آپ لوگ اس طریقے سے آتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے اصل کام جو ہمارا کیا، ہم لوگوں کا کیا ہے، وہ ہے اسلامک اسٹڈی کو کرنا، اس کو ریسرچ کرنا، الگ الگ بزرگوں کے جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور اس کو اپنے زندگی میں اتارنا۔ اصل مقصد یہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بھی روحانی ترقی ہوگی، اور آپ کے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے اندر بھی وہ روحانی ترقی ہوگی، اور اس سے آپ کے پیر و مرشد بھی خوش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ٹاسک آپ کو دے رہے ہیں نا، وہ ان کو آپ کو دینے میں یا آپ کو اس پر چلنے میں مدد مل رہی ہے۔
بعض پیران حضرات جب کال کرتے ہیں ہم کو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام تو آسان ہو گیا، ہم اپنے مریدوں کو جو چیز سمجھانا چاہ رہے تھے آپ تو گھر بیٹھے اس کو دے رہے ہیں ڈوز۔ میرے پاس آتا ہے تو ہم نے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ چومو، خود میرا ہاتھ چومتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو خوراک دے رہے ہیں روز صبح شام۔ بات کہتے ہیں ہم اس کو کہتے تھے بیٹا نیاز فاتحہ کرو، تو کہتے تھے کیوں کریں بابا، لیکن آپ اس کو جو سمجھا رہے ہیں دلیل سے کہ کیسے نیاز فاتحہ ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے، تو پھر آپ تعاون کرتے ہیں۔ وہ تو نیاز کر رہا ہے، وہ تو اب تو کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ تو چادر چڑھا رہا ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ چادر کیسے چڑھاوے، کیا ہے نہیں، اب آپ نے ایسے ایسے کتابوں کا دلیل دے دیا اس کو کہ ہم کو تو بس میرا کام ہی ختم ہو گیا۔ تو بہت دعا دیتے، ہم کہا حضور آپ میرے لیے صرف دعا کیجیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کا کرم ہے کہ ان تمام لوگوں کی دعائیں ملتی، بس یہی ہے دادا کا کرم۔ دادا یہی چاہتے بھی تھے، بس جو نظریہ ہے حضرت سما نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا وہ انہوں نے پیری کو کبھی فروغ نہیں دیا، کبھی نے آؤ بیعت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ارے تم کو ہم جو دے رہے ہیں نا دین محمدی نکال کے، اس کو پڑھو اور سمجھو، اس کو اتارو نا دل میں، جی جہاں رہو گے وہیں تم خود پیر بن جاؤ گے، دوسرے کو کیا، خود پیر بن گئی، تم خود پیر بناتے تھے، بابا نہیں بناتے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک سوچ ہے، فکر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو ایک بار پھر وہ جو ہے پرانا والا رب صلی اللہ پڑھیے، پھر ہم جناب وارثی صاحب کو دیں گے۔ جب کہ